بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہ ہوگا نہ ہوگا یہ تو مظلوم کا ماتم ہے، نہ ہوگا یہ تو مظلوم کا ماتم ہے، نہ ہوگا۔ ایک اور بلند ترین سلوات پڑھیں۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی قصرت عن رؤیتہ ابصار الناظرین وعجزت عن نعتہ اوہام الواصفین۔ صلی علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم اجمعین من لیل ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ فرمایا صاحب اعظم الدرجات الفاظ نے، فرمایا مالک معجز نما انداز نے، فرمایا مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی مولا کائنات کے جس مبارک و مقدس فرمان سے آپ کی خدمت میں ان مجالس کا آغاز ہے، اپنے اس بے نظیر اور بے انتہا عظیم و بلند فرمان میں مولا کائنات نے مرد و زن کے حسن کے تعلق سے بیان فرمایا، اور اس فرمان سے آپ کی خدمت میں مجالس کا آغاز اسی لیے کیونکہ یہ جو جس عنوان پر ان دنوں آپ کی خدمت میں ذکر ہوگا اس کا بے حد گہرا تعلق حسن سے جڑا ہوا ہے، یا یہ کہ حسن کی ایک قسم ہے کہ جس پر آپ کی خدمت میں گفتگو ہونی ہے۔ پروردگار عالم کی ایک ایسی قیامت خیز سنت ہے کہ جو کائنات کے ہر ذرے میں اس نے بھر دی ہے، اور وہ ہے کہ پروردگار نے جب کسی بھی شے کو خلق کیا تو پروردگار عالم نے اس شے کو بدصورت خلق نہیں کیا۔ جس چیز کو اللہ نے بنایا اس چیز کو اللہ نے حسن و خوبصورتی کے ساتھ بنایا، اور جو چیزیں ظاہری طور پر ہمیں بدصورت نظر آتی ہے اس کے پیچھے کی بھی حکمت ائمہ نے واضح کی کہ ایسے ان کی شکل و صورت جو ہے وہ کس وجہ سے اور ایسے کیوں ہو گئی ہے، جس کے جواب میں ایک مختصر کلیہ یہ دیا گیا کہ اعمال کی وجہ سے کسی کے وجود میں برائی ہونے کی وجہ سے اس کی شکل و صورت خراب ہو جاتی ہے، اس کا حسن چلا جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جس سے خلق کیا تھا اسے اللہ نے حسن و خوبصورتی کے ساتھ خلق کیا، لیکن جو بدصورت ہو گئے ہیں وہ اپنے ہی اعمال کی وجہ سے بدشکل و بدصورت ہو گئے۔ یہاں پر آپ کی خدمت میں اس فرمان امیر المومنین کے آغاز سے پہلے کہ جب پروردگار نے کسی بھی چیز کو، جیسے قرآن نے کئی چیزوں کا تذکرہ کیا، جیسے چہرے کے لیے اللہ نے جب چہرے کو خلق کیا تو اس چہرے کو اللہ نے حسین بنایا، اور اسی خوبصورتی کی خاطر اس نے چہرے پر ابرو دیے،
مرد کو اس نے جو داڑھی دی جس کی وجہ سے اس کے حسن میں اضافہ ہوگا، اور ایک سانچہ جسم کا دیا کہ جو نپا اور تلا ہوا اور بالکل ہی حسین ترین پیکر میں ڈھلا ہوا کہ کسی دیکھنے والے کو اسے دیکھ کر کراہیت نہ ہونے پائے۔ اس طرح اللہ نے حسن کے ساتھ خلق کیا۔ اگر نزاکتوں میں چلے جائے تو انگلیوں پر انہیں خوبصورت و حسین بنانے کے لیے اس نے ناخن دے دیے، اور دوسری بہت ساری چیزیں ہیں کہ جن میں انسان کی روزمرہ کی زندگی میں اس کے ناخن کا ہونا ضروری ہے۔ آنکھوں کی بات اگر کی جائے تو اللہ نے آنکھوں کو پلکیں دے دی اور ان پلکوں کے ذریعے سے انہیں اور زیادہ خوبصورت و حسین بنایا۔ ایسے ہی ساری کائنات میں زمین کو جو ایک بے جان صحرا نظر آ رہا تھا، پروردگار عالم نے کھیتوں سے، گلشنوں سے، دریاؤں سے، باغات سے، پہاڑوں سے زمین کو مزین کر دیا، اور اس طرح دیکھنے والے کے لیے زمین ایک خوبصورت اور خوشنما شے بنا دی۔ ویسے ہی آسمان کی طرف اگر نگاہ کی جائے تو ایک سادہ آسمان جو ایسے ہی معلوم ہوتا، پروردگار نے اسے ستاروں کی روشنی سے، چاند و سورج سے مزین کر دیا۔ اور اب دیکھنے والے کو کائنات کا کوئی ایسا گوشہ نہیں ہے کہ جہاں اس نے اگر نگاہ کی ہو اور اسے پروردگار عالم کی خلقت کا حسن نہ نظر آئے۔ لہٰذا مولا کائنات نے بھی حسن پر، خوبصورتی پر بے شمار فرمان بیان کیے، اور جس فرمان سے آپ کی خدمت میں آغاز ہے اس میں علی نے مرد کی خوبصورتی کا بھی ذکر کیا، اور اسی میں مولا نے عورت کی خوبصورتی کا بھی ذکر کیا، اور فرماتے ہیں کہ جس میں آپ نے فرمایا کہ ایک مرد کی خوبصورتی اس کی عقل میں ہوتی ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ ایک مرد کی خوبصورتی اس کی عقل میں ہوتی ہے، اور ایک عورت کی خوبصورتی اس کی حیا میں ہوتی ہے۔ یعنی خوبصورتی و حسن کے لیے جو پیمانہ علی نے دیا کہ اگر کوئی مرد ہے تو علی نے فرمایا کہ اتنا خوبصورت ہے جتنا صاحب عقل ہے نا، اور عورت کے لیے مولا نے فرمایا کہ اتنی ہی خوبصورت ہے جتنی کی صاحب حیا ہے۔ لہٰذا جتنی زیادہ حیا بڑھے گی اتنا ہی زیادہ عورت کا حسن بڑھے گا، اور جتنی زیادہ عقل بڑھے گی اتنا ہی زیادہ مرد کا حسن بڑھے گا۔ توجہ رہے کہ کیا خوب انداز میں علی نے تقسیم کی ہے۔ یہ نہیں کہا کہ مرد کی خوبصورتی حیا ہے اور عورت کی خوبصورتی عقل، بلکہ جس اعتبار سے علی نے تقسیم کی اور جس کو جس سے نسبت دینا تھا، اگر انسان اس پر غور کرے کہ کس نزاکت سے اس چھپے ہوئے راز کو مولا نے آشکار کیا، اور فرمایا کہ خدا کے نزدیک ایک صاحب عقل مرد، ایک خوبصورت مرد وہ ہے جو صاحب عقل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس نے اپنی عقل سے کام لینا چھوڑ دیا تو ویسا مرد دن بدن بدصورت ہوتا چلا گیا۔ اس سبب سے ایمان کے تقاضے، عبادت کی جزا، ان تمام چیزوں کا انحصار بھی عقل پر رکھا گیا کہ بھئی دو لوگوں نے اگر سجدہ کیا ہے تو اس کے سجدے کا زیادہ ثواب ہوگا کہ جس کے پاس زیادہ عقل ہوگی، ہے نا۔ یعنی ایک صف میں کھڑے ہونے کے بعد جب محمود نے بھی سجدہ کیا، ایاز نے بھی سجدہ کیا، تو ان دونوں کے سجدوں کے بعد اللہ نے اپنے نزدیک اسے زیادہ جزا دی کہ جس کے پاس سجدہ کرتے وقت دولت عقل کی زیادتی تھی۔ تو جو ہے نا، اسی وجہ سے درجات میں فرق آ گیا، اسی وجہ سے عبادتوں کی جزا میں فرق آ گیا، کیونکہ جس کے پاس کم عقل تھی اس نے پروردگار کی اس بلندی کو نہیں پہچانا، جس کے پاس زیادہ عقل تھی اس نے پروردگار کی اس بلندی کو پہچانا اور اس نے اسے پہچان کر سجدہ کیا۔ تو جس نے اسے زیادہ پہچانا اس پہچان کی بنا سے عبادت کی جزا دی گئی۔ یہ ساری تقسیم کو علی نے مردوں کے لیے رکھا اور فرمایا کہ اگر عورتیں عقل سے کام نہیں لیتی تو ان کے لیے بہت بڑا عیب نہیں ہے،
لیکن ان کے لیے بہت بڑا عیب اس وقت ہے کہ جب ان سے حیا چلی جائے۔ اسی لیے خوبصورتی کو تقسیم کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ اتنی ہی خوبصورت ہے جتنی حیا، اور یہ اتنا ہی خوبصورت ہے جتنی ان میں عقل موجود ہے۔ مولائے کائنات نے جب حسن کی گفتگو کی تو حسن کے اس عنوان سے ہوتے ہوتے وہ موضوع آپ کی خدمت میں حاضر ہوا کہ جب پروردگار نے کائنات کو خوبصورت اور حسین خلق کیا تو اپنی اس خلقت میں حسن کی زیادتی کے لیے اس نے کائنات کو رنگوں سے بھر دیا۔ اس میں حسن کی زیادتی کے لیے پروردگار نے ایک ایسی چیز کی ایجاد کی، یعنی ایک ایسی چیز کو انسان کے سامنے رکھا، مخلوق میں ایک ایسی چیز کو ملا دیا کہ جس کے بغیر انسان کی زندگی کا تصور ہی نہیں ہے، اور وہ ہے کتنے سارے رنگ ہے جو کائنات میں بکھرے ہوئے ہیں، اور پروردگار نے مانو جیسے رنگ کی آمیزش سے کہ وجود میں خوبصورتی کو زمین سے آسمان پہ پہنچا دیا، کہ اگر کائنات بے رنگ ہوتی تو نہ جانے کیسی ہوتی، یا وہ کہ جنہیں دکھائی نہیں دیتا، یا وہ لوگ کہ جنہیں رنگ دکھائی نہیں دیتا، یا کوئی ایسی چیز کہ جو بہت قدیم زمانے میں جب رنگ کو ریکارڈ نہیں کیا جا سکتا تھا، اگر آپ ان چیزوں کو دیکھیں گے تو ایسے معلوم ہوگا کہ جیسے پوری دنیا سے خوبصورتی کو اٹھا لیا گیا۔ پروردگار عالم نے حسن کو دوبالا کر دیا رنگ کی آمیزش سے، اور اس رنگ کے تعلق سے پروردگار عالم نے ایک عجیب آیت قرآن میں نازل کی، اور اس میں پوری مخلوق کو ایک دعوت دی، اور وہ دعوت ہے صبغت اللہ کی دعوت۔ آیت نازل ہوئی اور مرسل اعظم سے کہا گیا کہ یا رسول اللہ، اللہ کے لیے ایک چیز کا ذکر ہو رہا، وہ ہے صبغت اللہ۔ مطلب اس کے معنی ہے، صبغہ کے معنی ہے رنگ کے معنی، اور صبغت اللہ کے معنی ہے اللہ کا رنگ۔ ارشاد ہوا کہ اے میرے حبیب، آپ اپنی امت سے یہ کہیے کہ وہ اپنے معبود کو بے رنگ نہ سمجھے۔ توجہ ہے نا، وہ اپنے پروردگار کو بے رنگ نہ سمجھے، وہ اپنے پروردگار کو بے حسن نہ سمجھے، بلکہ اس نے کہا کہ ان کا پروردگار بے انتہا حسین اور بہت ہی زیادہ کشش سے بھرا ہوا رنگ رکھنے والا ہے۔ فرمایا کہ اللہ نے اس کا کوئی، یعنی صبغت اللہ، آیت نے کہا کہ اللہ کا رنگ۔ اب پروردگار عالم نے کسی رنگ کا نام نہیں لیا کہ وہ سفید ہے یا وہ کالا ہے یا ہرا ہے یا وہ اودا، کسی چیز کا نام نہیں، بلکہ کہا کہ اللہ کا رنگ۔ کا اس کے کیا معنی ہے؟ کا اس کے معنی یہ ہے کہ کوئی کسی ایسی ظاہری چیز کو جسے ہم رنگ کہتے ہیں اس سے اس کی ذات کا تصور نہ کرے کہ خدا بھی کسی رنگ کی ایک چیز کا نام ہے یا کوئی ایک وجود کا نام ہے، بلکہ اللہ نے اپنے مزاج میں پائی جانے والے حسن کے لیے جو لفظ استعمال کیا اسے کہا کہ وہ ہے اللہ کا رنگ۔ اور ارشاد یہ ہوا کہ صبغت اللہ کہ یہ کون سا، کہ یہ ہے اللہ کا رنگ۔ اور سوال پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ پھر رنگوں میں اللہ سے زیادہ کس کا رنگ حسین ہو سکتا ہے؟ اب بندوں سے یہ تاکید کی کہ بندوں کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کے رنگ میں ڈھال دے۔ تو جو ہے نا آپ کی، اپنے آپ کو اللہ کے رنگ میں ڈھال دے۔ بندوں سے کہا کہ اگر تم خوبصورت و حسین ہونا چاہتے ہو تو تمہیں یہ چاہیے کہ تم اپنے آپ کو اللہ کے رنگ میں ڈھال دو، جیسا اس کا رنگ ہے ویسے اپنے آپ کو بناؤ۔
آہستہ آہستہ ہوتے ہوتے جب وہ شباہت یا وہ چھلکیاں تم میں نظر آئے گی تو تم ویسے ہی حسین ہونے لگو گے کہ جیسے پروردگار کے رنگ میں ڈھلنے والا ہوتا ہے. ایک بلند ترین صلوات بارگاہ ہے. کہا کہ اللہ کے رنگ میں ڈھلنے والا بے انتہا خوبصورت اور حسین ہوتا ہے. آیت میں شان نزول بھی ہے، کچھ تاریخی واقعات بھی ہے، حالانکہ اس کا عنوان سے بہت زیادہ گہرا تعلق جڑا ہوا نہیں ہے، لیکن کیونکہ آیا ہے تو آپ کی خدمت میں یہ بھی عرض کریں کہ دوسرے مذاہب میں، یہود و نصارہ میں، کہ جب کوئی ان کے مذہب کو قبول کرتا تھا تو ان کے پاس یہ طریقہ ہے کہ کسی ایک رنگ سے اسے نہلایا جاتا تھا، اور اس کے بعد یہ کہا جاتا تھا کہ اب آپ ہمارے اس مذہب میں داخل ہو چکے ہیں یا ہو سکتے ہیں. اسے بیپٹزم کہتے ہیں انگریزی میں، کہ نیلے رنگ سے جو نہلاتے ہیں ان کے پاس کہ بھئی اب آپ آ جاؤ. تو یہ واقعہ لے کر رسول کے دربار میں پہنچے کہ بھئی ہمارے پاس تو ایسی کیفیت ہے کہ جب ہم کسی کو اپنے مذہب میں لینا چاہتے ہیں تو یہ ترتیب ہے، اسے اس رنگ سے نہلا کر لاتے. تو آپ کے مذہب میں کیا ہے ایسا کہ جب کوئی آنا چاہے تو ہماری طرح کوئی ایسا آپ کے پاس طریقہ موجود نہیں؟ تو آیت نازل ہوئی اور آیت نے کہا کہ ان سے یہ کہیے کہ جو کوئی اسلام میں داخل ہوتا ہے تو وہ اللہ کے رنگ میں رنگ جاتا ہے، اور آپ جو ان چیزوں میں رنگتے ہو لوگوں کو، تو اللہ کے رنگ سے بہتر تو یہ رنگ موجود نہیں ہے، کیونکہ سب سے زیادہ خوبصورت رنگ پروردگار عالم کا رنگ ہے. کہا اسلام میں جو داخل ہوا وہ پروردگار کے رنگ میں داخل ہوا. اب توجہ رہے، لیکن اب رنگ کے معنی آہستہ 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 تبدیل ہوتے ہوئے کہاں سے کہاں چلے جائیں گے، ہے نا. مثال کے طور پر سخاوت کسی نے دکھائی اور کسی غریب کو، کسی مسکین کو، کسی یتیم کو کچھ کھلایا یا پلایا، تو یہ جو سخاوت اور صلہ رحمی اس نے دکھائی، کہا گیا کہ یہ اللہ کے رنگ میں سے ہے، یہ اللہ کے رنگ میں رنگ گیا. ویسے ہی کسی پر رحم کیا، علم حاصل کیا، حکمت، جو بھی صفت خدا میں پائی جاتی ہے اس کسی صفت کو اگر اپنانا شروع کیا تو اس کے لیے کہا گیا کہ یہ اللہ کے رنگ میں رنگ گیا. ہوتے ہوتے اسلام کو اس صبغت اللہ کہا گیا کہ جب امام سے سوال ہوا کہ مولا یہ جو صبغت اللہ ہے جس میں کہا جا رہا ہے کہ اللہ کا ایک رنگ ہے وہ کیا ہے، تو امام نے جواب دیا مذہب اسلام اللہ کا رنگ ہے. یعنی اس اسلام میں جتنی تعلیمات دی گئی ہے یہ سب کی سب تعلیمات پروردگار عالم کے رنگ سے جڑی ہوئی، اور جو اسلام کی ان تعلیمات میں ڈھل جائے گا تو وہ خدا کے رنگ میں گھل جائے گا. آہستہ آہستہ ہو کر اسلام پر بات آ کر رکی. لیکن رنگ کے اس عنوان کو ایک لمحے میں اس آیت کو کوئی سمجھ لے یہ آسان اور ممکن بات نہیں ہے. ایک سفر سے گزرتے ہوئے اسے آگے بڑھنا ہے کہ جہاں جا کر ایک نتیجہ نکلے گا کہ یہ معنی ہو سکتا ہے. اس رنگ کے تعلق سے آپ کی خدمت میں مولا کائنات کے ایک خطبے پر گفتگو کرنی. جس دن مزاج علی میں پروردگار عالم کا رنگ چھلک کر باہر آ رہا ہے، یعنی اس کے وجود میں، اس کا وجود تو رنگ پروردگار میں ڈوبا ہوا ہے، لیکن یہ کہ جس مزاج میں، اس کیفیت میں اور اس دن جس خطبے کو علی نے چنا کہ ہاں آج یہ بات کریں گے، اس خطبے میں مولا کائنات نے رنگوں پر تذکرہ کیا. اور وہی خطبے پر جب نظر پڑی تو اس ناچیز کے ذہن میں آیا کہ یہ تو بے حد ہی لطیف عنوان کو علی نے چھیڑ دیا. تو لہٰذا اس سے پھر آیت پر بات گئی اور ہوتے ہوتے یہ ذہن طے ہوا کہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں اس عنوان پر بات چلے گی. اور مولا کائنات نے پروردگار عالم کی ہم سے گفتگو کو شروع کرتے ہوئے ایک پرندے کی مثال دی اور اس میں رنگوں کی تقسیم کا جو ذکر کیا وہ چونکہ یاد بھی رکھنا بہت مشکل ہے اور
الفاظ بھی اس کے الگ الگ معنی ہیں، آپ کی خدمت میں لکھ کر لے کر آئے۔ توجہ رہے بہت زیادہ کہ معلوم ہو اس خطبے کے سننے کے یا پڑھنے کے بعد انسان کو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے اس نے اپنی پوری زندگی میں اس پرندے کو کبھی دیکھا ہی نہیں ہے نا، کیونکہ جب اس کی تفصیل علی نے جو بیان کی اس کے ذہنوں میں پڑتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ مانو کبھی دیکھا ہی نہیں، ورنہ اگر کبھی دیکھا ہوتا تو اتنی گہرائی سے دیکھ لیا ہوتا۔ مولا کائنات نے پروردگار عالم کی وحدانیت کا ذکر کیا اور خطبے کو شروع کیا اور فرمایا، ایک لطیف اشارہ جو ہر خطبے میں دیا، جس میں مولا نے فرمایا کہ پروردگار عالم نے اپنے وجود، اپنی مخلوق میں، ان تمام خلقت کے ہر ایک وجود میں اللہ نے اپنی قدرت کے ہزاروں جلوے رکھے ہیں، اور کوئی ایک اہل نظر کسی بھی چیز کو غور سے دیکھے تو علی نے فرمایا کہ اس میں اسے پروردگار عالم کی قدرت کے جلوے نظر آتے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی چیز کیوں نہ ہو، ہے نا توجہ، چاہے وہ کوئی بھی چیز کیوں نہ ہو۔ خطبے کا آغاز کرنے کے بعد اسی طرح پروردگار کی خوبصورتی کا تذکرہ کرتے کرتے اس عنوان پر آئے اور علی نے کہا، لیکن اگر کوئی اپنی آنکھوں سے رنگوں کی تقسیم کو دیکھے جو اللہ نے مور میں رکھی ہو تو دیکھنے والے کو پروردگار کی قدرت کی نشانی نظر آتی ہے۔ اور اپنے خطبے کو علی نے رنگ سے کے تذکرے سے شروع کرتے ہوئے مور کی طرف موڑ دیا، اور اب جب خطبے میں مور کی گفتگو کی تو ایسے لگا کہ مانو انسان نے زندگی میں کبھی مور کو دیکھا ہی نہیں۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ اور اب اس کی بناوٹ میں استعمال ہوئے رنگوں کا تذکرہ فرمایا، اور کیسے اس کے سر سے لے کر پیروں تک جو رنگوں کی تقسیم ہوتی ہے اور کہاں سے کیا بدل جاتا ہے، کس جگہ سے کس رنگ کی چھلکی شروع ہوتی ہے، کہاں پر جا کر ختم ہو جاتی ہے، اس رنگ سے کس چیز کی تشبیہ دی جا سکتی ہے، دیکھنے میں وہ پیکر کس چیز کی طرح نظر آتا ہے، تمام چیزوں کا تذکرہ کیا۔ ایسے الفاظ اپنے خطبے میں مولا نے استعمال کیے کہ جن لفظوں کے معنی زبان میں سمجھ میں ہی نہیں آ رہے ہیں کہ اس چیز کو کیا کہتے ہیں، تو لہٰذا اس ناچیز نے ترجمے کا بھی سہارا لے لیا، اور ذیشان حیدر جوادی نے جو ترجمہ کیا ہے نہج البلاغہ کا، ان کے ترجمے سے لفظوں کو سمجھنے کی کوشش کی کہ بھئی اس لفظ کے یہ معنی ہو سکتے ہیں، اور وہی ترجمے کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کریں۔ مولا کائنات نے فرمایا کہ اللہ نے مور کے جو پنکھ ہوتے ہیں الگ الگ جو وہ پھیلاتا ہے کا ان تمام پنکھوں کو جسم کے جو اندر کا جو حصہ ہوتا ہے اس میں ایک دوسرے سے جوڑے رکھا ہے۔ جب وہ پھیلاتا ہے تو لگتا ہے کہ ایک ایک پنکھ الگ الگ ہے، لیکن جب وہ اندر چلے جاتے ہیں تو وہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ مطلب یہ کہ مانو جیسے ایک ہی اصل سے جڑی ہوئی وہ الگ الگ شاخیں ہوتی، کہ ایسی اس کے پروں کی ترکیب ہوتی ہے۔ اور جب موسم خوشگوار ہو جاتا ہے، جب بہار کے ایام ہوتے ہیں یا برسات قریب ہوتی ہے یا خوشگواری کا کوئی موسم ہوتا ہے، تو اس موقع پر وہ اپنے پروں کو پھیلا دیتا ہے۔ جو تشبیہ مولا کائنات نے دی کہ جس وقت وہ اپنے پروں کو پھیلا دیتا ہے، اور وہ جو ایسے جو بڑا ایک پر نظر آتا ہے جب اس وقت پھیلا دیتا ہے تو معلوم ہوتا ہے ایسے کہ جیسے مقام دارین کی کشتی کا بادباں پھیلا ہوا ہے۔ مقام دارین کی کشتی کا بادباں پھیلا ہوا، یعنی جس اعتبار سے کسی کشتی میں بادباں پھیل جاتا ہے، علی نے کہا اسی صورت میں وہ اپنے پروں کو، پنکھوں کو پھیلا دیتا ہے، اور دیکھنے والے کو ایسا نظر آئے دور سے کہ جیسے کسی کشتی کا بادباں پھیلا ہوا۔ اور فرماتے ہیں
کہ پروں کے درمیان میں، توجہ ہے نا آپ کی، یعنی اتنی تفصیل سے مور پر گفتگو کی اور کتنے الفاظ تو سمجھ میں ہی نہیں آئے کہ یہ علی نے کیا کہا ہے نا. اور فرماتے ہیں کہ پروں کے درمیان میں ایک دو جو رنگ، ایک جو اس کے پر آنکھیں لگی ہوئی جیسے معلوم ہوتی ہے، کہ ان حصوں کے درمیان میں چاندی کی ہلکی سی سلائی کی طرح لکیریں بنی ہوتی ہے، جو بالکل سفید رنگ کی جو ہوتی ہے، تو چاندی کی مانو جیسے ایک سلائی کر دی گئی ہو درمیان میں، اور اس طرح ان لوگوں کو جوڑ دیا گیا ہو. ایسے درمیان میں سفید، چاندی والا سفید رنگ استعمال ہوا ہے. توجہ ہے نا، یعنی دیکھیے سفید سب نہیں ہے نا، اب یہ سفید ہے، یہ بھی سفید ہے، در نظر بھی سفید ہے، آنکھوں میں بھی سفیدی پائی جاتی، یعنی سب سفید ہے لیکن سب الگ الگ سفید. ویسے ہی جو چاندنی رات کی جو سفیدی ہوتی ہے وہ سفیدی الگ سفید ہے نا، مون لائٹ سلور اسے کہتے ہیں انگریزی میں، مطلب جو چاند کی روشنی میں نمایاں ہونے والی جیسی چاندنی ہوتی ہے. علی نے فرمایا ان کے پروں کے درمیان میں ویسی ہی سلائی ہوتی ہے نا. توجہ، ابھی تو یہاں جملہ شروع کیا علی نے اور پہلی ہی صفت ایسی بتائی کہ انسان نے کبھی ادھر غور ہی نہیں کیا کہ مانو درمیان میں چاندی کی کوئی سلائی بھی ہوتی ہے کہ نہیں. فرمایا کہ ان کے درمیان میں چاندی کی وہ سلائی ہوتی ہے، اور اگے ہوئے پروں کے جو بال ہوتے ہیں ان پروں کے بالوں میں ایسی زردی بکھیر دی ہے کہ مانو جیسے خالص سونا پگھلا کر رکھ دیا گیا ہو. تو جو ہے نا پروں کے وہ سارے پر ایک جڑ سے یعنی ایک دوسرے سے جڑے ہوئے، اور وہ جو حصے نظر آتے ہیں وہ بیچ میں ایک دوسرے سے چاندی کی سلائی سے جڑے ہوئے، اور اس کے بیچ میں پھیلا ہوا جو گولڈن کلر جو نظر آتا ہے، علی نے فرمایا مانو ایسے جیسے سونے کو پگھلا کر اس میں بچھا دیا گیا. اور اس کے ساتھ ساتھ اس سونے کے رنگ کے خالص سونے کو پگھلا کر رکھ دیا گیا، اس کے ساتھ ساتھ ہلکی سی سبزی بھی شامل ہوتی ہے کہ مانو جیسے زمرد کے ٹکڑے رکھے ہوئے ہو، جیسے زمرد کے ٹکڑے رکھے ہوئے. چاندی بھی ہو گئی، سونا بھی ہو گیا، اتنی ہی دیر میں زمرد بھی ہو گئے، اور وہ پر کی وہ کیفیت بادبان کی طرح بتائی جس میں ایک ہی شاخ سے ان کی جڑیں جڑی ہوئی ہے. اگر مولا فرماتے ہیں اگر تم ان رنگوں کی کسی چیز سے تشبیہ دینا چاہو تو تشبیہ اگر دینے کے لیے جاؤ تو اس وقت زمین کی اگائی ہوئی چیزوں سے دو گے. جب اس کی تشبیہ دینا چاہو کسی زمین سے اگائی ہوئی چیز سے جب اس کی تشبیہ دینا چاہو گے تو تمہیں ایسے معلوم ہوگا کہ جیسے موسم بہار میں چنے ہوئے شگوفوں کا ایک گلدستہ پھیلا ہوا ہے. اگر اس کے پر کو زمین کی کسی چیز سے تشبیہ دینا تو مانو بہار کے موسم میں چنے ہوئے پھولوں کا ایک گلدستہ پھیلا ہوا ہے. ایسا خوبصورت اس کا پر ہوتا ہے، ایسا حسین اس کا پر ہوتا ہے. یعنی اب اس کی خوبصورتی حسن پر کس بات کا شک باقی رہ گیا کہ جب علی نے اپنے خطبے میں حسن کے خاطر مور کو چن لیا ہو تو اس سے بڑھ کر کوئی بات نہیں ہو سکتی کہ سب سے زیادہ پرندوں میں حسین ترین مخلوق کا نام ہے کہ جس کی مثال دے کر سمجھا رہے ہیں. توجہ ہے نا. فرمایا کہ موسم بہار میں چنے ہوئے شگوفوں کا ایک گلدستہ ہو. اگر اس کی مثال تم کپڑے سے دینا چاہو تو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ مانو جیسے یمن کی ایک چادر ہو، چادر یمنی کے اوپر جواہرات اور چاندی کے دائرے میں نگینے اور جواہرات جڑے ہوئے ہو. اگر کپڑے سے اس کی تشبیہ دینا چاہو تو ایسے ہوگا کہ چادر یمنی میں مانو جواہرات اور نگینے جڑے ہوئے ہو جن کے اطراف میں چاندی کا دائرہ موجود ہو. یہاں ایک عجیب پہلو کا تذکرہ کیا اور فرماتے ہیں کہ جب
اپنے پروں کو پھیلا کر اس میں بکھرے ہوئے رنگوں کو اور اپنی خوبصورتی کو دیکھتا ہے، خود مور جب خود اپنے پروں کو پھیلا کر دیکھتا ہے تو ایک بہت ہی زور کا خیخہ لگا کر ہنستا ہے، اور اس کی خوشی کا کوئی مقام، کوئی ٹھکانہ نہیں رہتا ہے نا۔ جب اپنے پروں کو، اپنے حسن کو، اپنی اس خوبصورتی کو دیکھتا تو بڑی زور سے ہنستا ہے اور خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہتا، لیکن جب اس کی نگاہ اپنے پیروں پر پڑتی ہے تو وہ ان پیروں کو دیکھ کر اس کی ہنسی ایک دم سے گریے میں بدل جاتی ہے، کہ جب وہ اپنے پیروں کو دیکھ کر رونے لگتا ہے، کیونکہ بے حد ہی عجیب سے اس کے پیر رکھے گئے۔ توجہ ہے نا، یعنی خطبہ تو علی نے مور پر شروع کیا، لیکن مثال دیتے دیتے بات آئی کہ جب خوبصورتی میں اتنی حسین ترین چیز بھی تمہاری آنکھوں کے سامنے ہے تو اللہ نے ایک مقام عبرت بھی چھوڑا ہے تاکہ اسے اس کی وجہ سے تکبر نہ پیدا ہو جائے، کہ کسی کے ذہن میں اس کی وجہ سے تکبر نہ پیدا ہو۔ کہا کہ اگر طاؤس کی طرح حسن کیوں نہ ہو، لیکن اس کے باوجود بھی اس میں عیب پایا جاتا ہے تاکہ وہ غرور سے دور رہے۔ توجہ رہے، دیکھیے دو نصیحتیں ہیں، ایک یہ کہ خدا ایسا نہیں ہے کہ اگر چاہتا کہ اسے بے عیب بنا دے تو وہ بے عیب بنا دیتا، لیکن اس نے عیب رکھ کر بنایا، جس کی ایک وجہ یہ ہے کہ مخلوق میں غرور پیدا نہ ہو جائے۔ ایک وجہ یہ ہے کہ اس میں غرور پیدا نہ ہو جائے، تکبر پیدا نہ ہو جائے، اور دوسری یہ کہ وہ اشارہ اس بات کا کرے کہ اس کی مخلوق جو ہے ان میں عیب پایا جائے گا، اگر بے عیب تلاش کرنے کے لیے جاتے ہو تو خالق کو تلاش کرو۔ تو جو ہے نا، اسی سے علی نے اپنے دوسرے خطبات اور دوسرے مقامات پر، اور انیس و دبیر کے کئی مصرے آپ کی خدمت میں کس مجالس میں بیان ہوئے کہ جہاں اس حکمت کو بھی ظاہر کیا کہ اللہ نے انہی ہستیوں کو بے عیب بنایا کہ جہاں غرور کے آنے کی کوئی گنجائش ہی موجود نہیں تھی، کیونکہ انسان اس حسن کے وزن کو برداشت نہیں کر سکتا، اسی لیے اللہ نے ان میں عیب رکھا ہے، ورنہ بے عیب ہونے کا بوجھ بھی ہر کوئی اٹھا نہیں سکتا، ہر کوئی اس وزن کو، بوجھ کو اٹھا نہیں سکتا۔ فرماتے ہیں کہ اپنی خوبصورتی کو جب دیکھتا ہے تو بہت ہی زور سے ہنستا ہے، پیروں کی طرف نگاہ جاتی ہے تو گریہ کرنے لگتا۔ مولا نے فرمایا کہ اس کی جو گردن ہے، جو گردن اللہ نے اس کی گردن میں سبز رنگ کو چھلکتا ہوا رکھا ہے نا، یعنی دور سے آپ اگر دیکھیں گے تو ایسے معلوم ہوگا کہ جیسے نیلی ہو، قریب جب جا کر آپ دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ نہیں وہ تو ہری ہے۔ تو سبز چھلکنے والا مطلب وہ جو ریفلیکشن اور شیڈ والے جو کلرز ہوتے ہیں، اس کی گردن میں ویسے اللہ نے اسے رکھا ہے، اور گردن جہاں سے شروع ہو رہی ہے وہاں سے لے کر جو پیٹ تک جو آتی ہے گردن، جو اس کی طویل ترین، وہاں تک مولا نے فرمایا کہ یمنی تسمے کے رنگ سیخل کیے ہوئے ریشم اور سیاہ اوڑھنی کی آمیزش کی طرح رکھا ہے، یعنی مانو کہ وہ ایک سیاہ اوڑھنی کوئی اوڑھے ہوئے ہو جس میں یمنی تسمے کا رنگ اور سیخل کیا ہوا ریشم ملا ہوا ہو تو کس طرح کا رنگ بنے گا، ویسے تمام رنگوں کی آمیزش گردن کے شروع ہونے سے ختم ہونے تک ہوتی ہے۔ اس طرح اس مور کو واضح کر رہے ہیں، یعنی توجہ رہے آپ کی، جب یہ خطبے کو کوئی پڑھنے والا پڑھے گا تو ایسے لگے گا کہ مانو زندگی میں کبھی مور نہیں دیکھا، کیونکہ اتنی گہرائی سے، جس گہرائی سے علی نے اسے بیان کیا ہے اتنی گہرائی سے انسان کی آنکھیں دیکھ نہیں سکتی۔ توجہ ہے نا آپ کی۔ فرماتے ہیں کہ ان تمام چیزوں کی آمیزش کو ملا کر رکھا ہو، اور ٹرانسپیرنسی جو ہوتی ہے، یعنی وہ جو چھلک ہوتی ہے، اس چھلک کی وجہ سے فراوانی، چمک اور آمیزش نظر آتی ہے،
اس ٹرانسپیرنسی کی وجہ سے کبھی آنے اور جانے میں رنگ کی تبدیلی نظر آتی ہے. کبھی معلوم ہوتا ہے کہ سیاہ ہو, کبھی معلوم ہوتا ہے کہ نیلا ہو, کبھی معلوم ہوتا ہے کہ ہرا ہو. اس طرف سے دیکھو تو ایک رنگ ہو, اس طرف سے دیکھو تو ایک آمیزش ہو. ان ساری چیزوں کی فرماتے ہیں کہ کانوں کے شگاف سے ملی ہوئی ایک سفید چمکیلی لکیر, کانوں کے شگاف سے ملی ہوئی ایک سفید چمکیلی لکیر جگمگاتی ہے جو چلتے ہوئے اس کے جسم میں پھیلتی ہے. پروں کے ریشے سرخ, پروں کے جو ریشے ان میں فرماتے ہیں کہ سرخ گلاب کی طرح, سبز زمرد کی طرح اور زرد سونے کی طرح ان تینوں آمیزش کا رنگ ملا کر اس کے پروں میں نمایاں نظر آتا ہے. اور کئی ایسے اوصاف بیان کیے کہ جو سمجھ میں ہی نہیں آئے کہ علی کے ان لفظوں کے کیا معنی لیے جائیں. ذیشان اندر جوادی نے بھی جتنا ترجمہ کیا وہ اور لفظوں کو جہاں تک سمجھنے کی کوشش کی, ان سب کو ملا کر آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا. لیکن آخر میں جب ان رنگوں کی گفتگو تمام ہوئی تو ایک جملہ مولا نے فرمایا, اور فرماتے ہیں کہ اس کی زندگی میں, مور کی زندگی میں ایسے دن بھی آتے ہیں کہ جب اس پر وہ زمانہ طاری ہوتا ہے کہ جب اس کے جسم سے سارے پر ایسے جھڑ جاتے ہیں کہ جیسے درخت سے پتے جھڑ جاتے ہیں. اور جو ہے نا سارے جسم سے اس کے پر ایسے ہی جھڑ جاتے ہیں مانو جیسے درخت سے پتے جھڑ جاتے ہو. اور آہستہ آہستہ گزرتے 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 ایام آگے بڑھتے بڑھتے دوبارہ اس کے پر آہستہ آہستہ پھر اگنے لگتے. تو جو ہے نا کیا قیامت خیز جملہ کہا کہ جب موسم آیا یا وہ جو بھی زمانہ اس کی زندگی کا آیا اس میں وہ جھڑ گئے, اور اس کے بعد وہ بالکل ایسے ہو گیا مانو جیسے کسی نے اس کا لباس اتار لیا اور اس کے پاس کچھ بھی نہیں. اب ایک دم ہی بد شکل کوئی مخلوق معلوم ہو کہ بھئی اس کے دیکھنے میں کوئی دلچسپی ہی نہیں, ویسے ہو گیا. لیکن آہستہ آہستہ دنوں کے گزرتے گزرتے پھر سے وہ پر اگنے لگتے, اور اگتے اگتے وہ زمانہ آتا ہے جب پھر سے دوبارہ وہ پروں سے بھر جاتا ہے. تو جو ہے نا دوبارہ وہ پروں سے بھر جاتا ہے. لیکن اس کے بعد کے جملے میں علی نے کہا لیکن غور سے دیکھنے والے اگر دیکھیں تو جب پر دوبارہ اگ کر باہر آ جاتے ہیں اور وہ دوبارہ سے ان رنگوں سے بھر جاتا ہے تو تم دیکھو گے کہ نہ ایک رنگ یہاں سے کہیں وہاں ہو گیا, نہ کوئی ایک پر میں کسی قسم کی تبدیلی ہوئی, بلکہ مانو جیسے کہ پہلے اگے ہوئے تھے. اور اگر جھڑ کر دوبارہ اگنے کے بعد انہیں دیکھو گے تو تم ان میں رتی برابر کا کوئی فرق پیدا نہیں کر پاؤ گے, کوئی فرق نہیں بتا پاؤ گے. بالکل اسی صورت سے دوبارہ اگ جاتے ہیں اور ہر رنگ اپنے مقام پر اور ہر شیڈ اپنی جگہ پر ویسے ہی ٹھہرا ہوا ہوتا ہے اور اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہوتی. ان تمام چیزوں سے مور کے رنگوں کا تذکرہ کرنے کے بعد غور کرنے کی دعوت دی اور فرمایا مولا کائنات نے کہ غور تو کرو. ہے نا توجہ آپ کی؟ اس خطبے کا اب مقصد بیان کر رہے ہیں کہ آخر کیوں آج مور پر علی نے تذکرہ کیا, اور فرماتے ہیں کہ غور تو کرو کہ ایک ایسی مخلوق جس کے رنگوں کو سمجھنے سے تمہاری عقل عاجز ہے. نہیں توجہ نہیں کر رہے, مطلب فرماتے ہیں کہ غور تو کرو کہ ایک ایسی مخلوق تمہاری آنکھوں کے سامنے ہے کہ جس کے رنگوں کو سمجھنے سے تمہاری عقل عاجز ہے. تو کیسے ممکن ہے کہ اس عقل سے اسے سمجھو کہ جس نے اس رنگوں میں ڈوبو کر اسے پیدا کیا. یہ کیسے ممکن ہے؟ اور وصف کے بیان کرنے کے لیے, وصف کے بیان عقل کے لیے اور زبان کے لیے, دونوں کے لیے جملہ کہا. مولا نے فرمایا کہ مور اگر کسی کے سامنے کھڑا ہوا ہو تو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود اس کے رنگ کو سمجھنا, رنگوں کی تقسیم کو سمجھنا انسان کی عقل سے بالا, اور اس کے اوصاف کو بیان کرنا اس کی زبان سے زیادہ ہوتا ہے.
فرمایا کہ جب ایک ایسی مخلوق تمہاری آنکھوں کے سامنے ہے کہ جس کے وصف بیان کرنے سے زبانیں عاجز اور جس کے رنگوں کی تقسیم کو سمجھنے سے عقل قاصر ہو، تو کیسے ممکن ہے کہ اس خالق کو سمجھ لے کہ جس نے اس مخلوق کو ایسے رنگوں سے مزین کر کے پیدا کیا، ایسے رنگوں سے مزین کر کے پیدا کیا ہے۔ لیکن توجہ رہے کہ اپنے اس خطبے میں جس نزاکت سے مور کی خلقت اور اس میں ہوئی رنگوں کی تقسیم پر علی نے ذکر کیا ہے، جس باریکی سے، ہے نا، یعنی رنگ کے شیڈ کو یا اسے سمجھنے کی بات کو 1400 سال پہلے کوئی گفتگو میں لاتا ہی نہیں تھا، ہے نا۔ کہتے تھے کہ بھئی سفید، وہ سفید تھا، وہ چیز کالی تھی، بات ختم ہو گئی۔ کوئی یہ نہیں کہتا تھا کہ وہ سفید اس طرح کا تھا، وہ کوئی یہ نہیں کہتا تھا کہ وہ سفید اس طرح کا تھا، یعنی سفید کے جو شیڈز ہیں ان پر کوئی گفتگو نہیں کرتا تھا، کہا کہ بھائی بس سفید۔ ان 1400 سال پہلے کے اس عالم میں علی نے سفید نہیں، ان تمام رنگوں میں پائے جانے والے شیڈز کے ساتھ تذکرہ کیا اور اسے لفظوں کے ذریعے سے سمجھایا کہ اگر یہ دو رنگ مل جائیں تو ان دونوں کے ملنے سے جو تیسری آمیزش نکلتی ہے وہ کیسی ہوتی ہے۔ بھائی توجہ ہے نا۔ دیکھیے اب مثال بات آئی ہے تو آپ کی خدمت میں عرض کرے، کہا جاتا ہے کہ حالانکہ ابھی بہت زیادہ اور اس پر غور تدبر سے دیکھنے کی ضرورت ہے، لیکن ایک بیسک بات یہ ہے کہ ریڈ، گرین اور بلو کو، ان تین کو پرائمری کلرز کہتے ہیں۔ یہ تین ہے جو پرائمری ہے، ان تینوں کو ملانے سے دوسرے رنگ بنتے ہیں۔ آپ نے ریڈ اور گرین ملایا تو کچھ ایک بن گیا، آپ نے گرین اور ریڈ ملا دیا تو کچھ ایک بن گیا۔ تو ریڈ، گرین، بلو، یہ تین انہیں کہتے ہیں، ہے نا۔ اب جو لوگ پڑھتے ہیں یہ اینیمیشنز وغیرہ میں جو کام کرتے ہیں، شروع میں 10 سال پہلے جب ہم کیا کرتے تھے تو یہ رنگوں کی تقسیم جب بتائی جاتی تھی کہ ریڈ، گرین اور بلو سے آپ ان تینوں کو آپس میں ایک دوسرے سے ایک اعتبار سے ملا کر کسی بھی رنگ کو بنا سکتے ہیں، وہ انہی تینوں سے مل کر بنتا ہے۔ تو ان تینوں میں سے کسی ایک کی، یعنی جب ان دونوں کو ملایا جائے جو آمیزش ہوگی تو ایک رنگ نکلے گا۔ اب وہ کون سا ہوگا وہ جب تک آپ ملا کر نہ دیکھیں اس وقت تک سمجھ میں نہیں آئے گا کہ ملنے کے بعد آتا کیا ہے نا۔ کوئی یہ بتائے کہ یہ دونوں اگر ملیں گے تو یہ آئے گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے پہلے اس سے پہلے انہیں ملایا ہے۔ اسی وجہ سے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ان دونوں کے ملنے سے وہ بن جائے گا۔ اور اس خوبصورتی اور لطافت سے علی نے مور میں پائی جانے والی ان آمیزشوں کو بیان کیا کہ یہ جو رنگ ہے یہ نتیجہ نکلا ہے اس زمردی رنگ کا اور اس نیلے رنگ کا، اس ہرے اور سبز رنگ کا، اس سے یہ نتیجہ نکل کر سامنے آیا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اس کی نگاہوں کے سامنے رنگوں کی آمیزش ہو رہی تھی۔ اور ایک عارف کے لیے یہ خطبہ وہ معجز نما مقام رکھتا ہے کہ اس خطبے سے اس کی زبان سے وہی الفاظ نکلیں گے کہ جو ابی الحدید کی زبان سے نکلے تھے کہ اگر خطبے کو پڑھ لیا جائے تو ہر پڑھنے والے کو یہی سمجھ میں آئے گا کہ یا مخلوق کی تخلیق کے موقع پر موجود علی ان سب کو دیکھ رہا تھا، یا یہ کہ اس نے خود اپنی ہاتھوں سے ان مخلوقات کو خلق کیا۔ اور اس مثال سے، آنکھوں کے سامنے کی مثال سے علی نے فرمایا کہ دیکھو اور غور کرو کہ جب ایک مخلوق کے حسن کا یہ عالم ہو سکتا ہے تو پروردگار عالم کی خوبصورتی کو تم کیسے پہچانو گے۔ اسی خوبصورتی کو آیت نے صبغت اللہ کہا، فرمایا کہ اللہ کا رنگ ہے جو ہر چیز میں ڈھلا ہوا ہے، اللہ کا رنگ ہے جو ہر چیز میں ڈھلا ہوا ہے۔ ایسے ہی سوال ہوتے رہے، جب امت مسلمہ میں عامہ میں لوگوں نے آ کر سوال کیا کہ مولا یہ صبغت اللہ کیا ہے، تو امام نے جواب دیا کہ صبغت اللہ اسلام ہے۔ لیکن جب عارفین نے آ کر پوچھا تو اسے صافی میں بھی لکھا گیا، اسے تفسیر الکوثر میں بھی لکھا گیا،
اسے برہان کے حوالوں سے بھی بیان کیا گیا، یعنی کئی کتابوں میں یہ آپ کو مل جائے گا کہ امام نے اس کے جواب میں کیا فرمایا کہ جب پوچھا کہ یہ صبغت اللہ کیا چیز ہے مولا، تو امام نے فرمایا کہ صبغت اللہ روز الست کو لیے گئے اس وعدے کو کہتے ہیں کہ جو اس زمین میں آنے کے بعد اللہ نے جس کی ولایت پر ثابت قدم رہنے کا وعدہ لیا ہے۔ کہ صبغت اللہ کسی اور چیز کا نام نہیں ہے بلکہ صبغت اللہ علی کی ولایت کو کہتے ہیں، اور اس علی کے کردار اور ولایت میں ڈوبا ہوا شخص جو اپنے مزاج میں علی کی طرح کرم رکھنے کی کوشش کرتا ہے، سخاوت کی کوشش کرتا ہے، رحم کی کوشش کرتا ہے، علم کی کوشش کرتا ہے، اس پاکیزگی اور طہارت کو لے کر چلنے کی کوشش کرتا ہے، اس ولایت میں ڈوبنے کی جو کوشش کرتا ہے، تو در حقیقت وہی ہے کہ جو اللہ کے رنگ میں رنگتا جا رہا ہے، جو اللہ کے رنگ میں رنگتا جا رہا ہے، اور جو جتنا زیادہ علی کی ولایت سے دور ہوگا وہ اتنا ہی زیادہ بے رنگ و بدصورت ہو جائے گا۔ بھائی توجہ رہے، بے حد توجہ رہے کہ یعنی اسے عیب، آج کی اس دنیا میں اسے عیب سمجھا جاتا ہے کہ بھئی اگر کسی کی زندگی میں رنگ پایا جائے تو لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ انسان تو رنگین ہے یا جو بھی کہا جاتا ہے، تو اسے عیب کی صورت دے دی گئی۔ لیکن قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ انسان میں رنگ ہونا چاہیے، اس کی زندگی ایسی روکھی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ قرآن نے کہا کہ اس کی زندگی میں سراپا وہ رنگ میں ڈوبا ہوا ہونا چاہیے۔ اب وہ بات اور ہے کہ دنیا نے رنگ کے معنی کچھ اور لے لیے اور اللہ رنگ کے معنی کچھ اور بتا رہا ہے، یعنی نفس پرستی کو دنیا نے رنگ کہا ہے لیکن قرآن خدا پرستی کو رنگ کہہ رہا ہے، اور فرمایا کہ یہ علی کے مزاج میں پائے جانے والی، اس کے مزاج میں ڈھلنے والی، لوگوں میں آنے والی یہ چھلکیاں ہیں کہ جب اگر اس میں سخاوت پائی جائے تو اسے ہرے رنگ سے تشبیہ دی جائے گی، اس میں اگر شجاعت پائی جائے تو اس میں سفید رنگ کی تشبیہ دی جائے گی، اس میں اگر کوئی اور صفت پائی جائے تو اسے کسی رنگ سے تشبیہ دی جائے گی۔ ایسے جب سراپا کھڑا ہو اور تمام رنگ اس کے وجود سے چھلک چھلک کر باہر آ رہے ہیں اور ایک لفظ میں اسے پکارا جانا چاہیے کہ یہ کون سا رنگ ہے، تو آواز آئے گی کہ اللہ کا رنگ ہے جسے ولایت علی کہتے ہیں۔ یہ وہ اللہ کا رنگ ہے جسے ولایت علی کہتے ہیں۔ اور جس آیت پر دیکھیے، اب کیونکہ یہ بیچ میں ہو جائے گا، آیت پر بات شروع ہوگی تو تمام ہونے سے پہلے وقت ختم ہو جائے گا، اسی لیے اس آیت کو آپ کی خدمت میں کل ہی آغاز کریں گے۔ مولا کائنات نے اپنے خطبے میں الوان اور صبغہ ہے نا، یہ دونوں بھی لفظ رنگ کے معنی دیتے ہیں۔ الوان کے معنی بھی رنگوں کے معنی، صبغہ کے معنی بھی رنگ کے معنی، قرآن نے دونوں بھی استعمال کیے، صبغہ بھی آیا اور لون بھی آیا ہے جس کی جمع الوان ہے، یعنی یہ ہے رنگ، ہے نا توجہ۔ تو جب یہ سوال اٹھا کہ آخر ان دونوں میں فرق کیا ہے، دونوں میں فرق کیا ہے کہ بھئی یہ الوان کون سے رنگ کو کہتے ہیں اور صبغہ یہ کون سے رنگ کو کہتے ہیں، تو الوان کہتے ہیں اس رنگ کو کہ جب کسی چیز کو رنگ آ جائے تو اسے کہتے ہیں لون، الوان یعنی اس کی جمع۔ جیسے دیوار پر آپ نے کوئی رنگ دیا تو یہ جو رنگ، جو جس بھی رنگ کی دیوار ہوئی، اسے کیا کہا جائے کہ بھئی یہ ہے لون، یہ الوان ہے، جتنے رنگ ایسے رنگے ہوئے۔ لیکن صبغہ کس رنگ کو کہتے ہیں؟ توجہ ہے نا آپ کی، معنی سے ہی سمجھ میں آ جائے گا کہ اس کا اشارہ کہاں ہو رہا ہے۔ صبغہ اس رنگ کو نہیں کہتے جو ایسے دیوار پر کر دیا جائے، بلکہ صبغہ اس رنگ کو کہتے ہیں کہ جب کسی چیز کو اگر رنگ میں ڈبا دیا جائے اور جب اسے دوبارہ نکالا جائے تو جس طرح رنگ سے بھر جاتی ہے،
اسے صبغہ کہتے ہیں۔ تو صبغہ کی جو تاریخی یعنی ڈکشنری میں آپ کو اس کی مثالیں ملیں گی کہ بھائی روٹی، کسی نے روٹی اٹھائی اور اس کا روٹی کو کھانے سے پہلے اس نے اسے سالن میں ڈبو دیا، تو اب جو ڈبویا تو جب نکالا اسے کہتے ہیں صبغہ، یعنی ایسے ہی رنگ نہیں لگا دیا گیا بلکہ اسے رنگ میں ڈبو دیا گیا۔ اب اللہ نے کہا کہ الوان اللہ نہیں کہا کہ پروردگار کے رنگوں میں ڈوب جاؤ آقا، بلکہ کہا صبغۃ اللہ، کہا اللہ کے رنگ میں کیسے رنگنا ہے؟ کہا ویسے ہی کہ جیسے کوئی چیز رنگ میں ڈوب جاتی ہے۔ بھائی توجہ ہے نا آپ کی؟ جو کوئی چیز جو رنگ میں ڈوب جاتی ہے اور اس سے سراپا جو ابھر کر آئے اسے کہا جائے گا صبغۃ اللہ۔ اور پروردگار عالم کے اس رنگ میں کوئی بشر کے بس میں ہی نہیں ہے کہ ڈوب کر نکلے۔ اگر کوئی رنگ لگ جائے چلتے ہوئے تھوڑا سا تو یہی انسان کے لیے بہت زیادہ ہو جائے گا کہ بھئی اللہ کا تھوڑا سا رنگ آ کر لگ گیا ہے۔ اور ایسے ہی بشریت سے ہٹ کر اگر انبیاء کی بات چلے گی تو نبیوں کے بھی زندگی میں ایسے واقعات ملیں گے کہ کسی ایک نبی کو اللہ نے کسی ایک رنگ سے مس کر دیا، کہا کہ بھئی یہ موسیٰ ہرے رنگ میں مس کیے گئے ہیں، یہ عیسیٰ ہے جو سفید میں مس کیے گئے ہیں، یہ یعقوب ہے، یہ ایوب ہے، ان کو ان رنگوں سے مس کیا گیا۔ کہا لیکن یہاں بات چل رہی ہے رنگ میں ڈوب کر نکل جانے کے۔ کہا آخر وہ مثال کہاں ہے کہ جو پروردگار کے رنگ میں ڈوب کر صبغۃ اللہ کی آیت پر سامنے ابھر کر باہر آئے؟ کہا سوائے اس ذات مقدس کے کہ جس کا نام علی ابن ابی طالب ہے، کوئی رنگ توحید میں ڈوب کر نہیں آیا۔ آخری اس بات سے آپ کی خدمت میں مجلس تمام کرے، دیکھیں توجہ رہے، صبغہ کی یہی مثال ہے، اور سوائے علی کے کوئی اور صبغۃ اللہ کی تفسیر نہیں ہو سکتا، کوئی اس کی تعویل نہیں ہو سکتا۔ مثال یہ ہے کہ اگر دیوار پر آپ نے جو یہ رنگ لگا دیا گیا، اب دیوار یہاں سالوں سے رکھی ہوئی ہے لیکن وہ جو رنگ ہے اس کا کہیں پر نہیں گرے گا، ہے نا، کیونکہ یہ رنگ اتنا کثیر تعداد میں ہے ہی نہیں، اتنی کثرت میں ہے ہی نہیں، تو جہاں لگا دیا بس وہیں لگا ہوا ہے نا۔ لیکن اگر روٹی کو سالن میں ڈبو کر نکالا گیا اور اگر آپ اسے اٹھا کر لا رہے ہیں کہ والا لینے تک، تو رستے میں آتے آتے ایک دو مقامات پر اپنا رنگ چھوڑ کر آئے گی، یعنی جو رنگ میں ڈوب جاتا ہے وہ اپنے وجود سے اس رنگ کی کثرت کو ظاہر کرتے ہوئے بڑھتا ہے۔ اسی سبب سے روٹی سے ہمیشہ سالن کے رنگ کا پتہ چل جاتا ہے، کیونکہ وہ نشان کو چھوڑتے ہوئے گزر جاتی ہے، اس سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ ویسے ہی جب اللہ کے رنگ میں کوئی ڈوب گیا ہو اور ڈوبنے کے بعد جب اپنی راہ چل رہا ہو جو بندگی سے بھری ہوئی راہ ہو، تب بھی چلتے چلتے معبود کے رنگ کی کچھ چھلکیاں چھوڑ کر چلا جاتا۔ سلامت رہے، تب بھی وہ گزرتے ہوئے رنگ معبود کی چھلکیاں چھوڑتے ہوئے گزرتا ہے۔ اسی لیے جب علی کی ذات صبغۃ اللہ ہے تو وہ اپنے وجود میں اٹھتے اور بیٹھتے پروردگار کے رنگ کو ظاہر کرتا ہوا جاتا ہے، اور جو دنیا اس کے پیچھے پیچھے آ رہی ہے اس میں اس توحید کے رنگ کی چھلکیاں نظر آتی ہے، کا پتہ چلا کہ صبغۃ اللہ ذات علی ہے۔ اب جسے اللہ کے رنگ میں رنگ نہ ہو اسے چاہیے کہ وہ جا کر علی سے مل جائے تاکہ رنگ پروردگار بندوں میں پیدا ہو جائے۔ پروردگار کتاب میں اپنے حسن کی بات کی۔ عجیب بات ہے، دیکھیے دنیا بھی ایک عجیب مقام ہے۔ انہوں نے سمجھا کہ اسلام، ایمان، ولایت، یہ ساری چیزیں انسان کو گوشہ نشین بنا دے، ہاتھوں اور پیروں زبان کو جکڑ دے گی، اس کی زندگی میں کچھ باقی نہیں رہے گا، وہ کسی ایک گمنام جنگل میں بسے ہوئے شخص کی طرح گزارے گا۔ ایسے نہیں ہوتا۔ جس کے خون میں ولایت ہوتی ہے، آسمان و زمین میں اس سے زیادہ، کائنات کی تخلیق میں اس سے زیادہ مزہ کوئی نہیں اور اٹھاتا۔
کیونکہ وہ پروردگار کی ہر شے میں، اس کی خلقت میں اپنے لطف کو دیکھتا ہے نا، اس کی زندگی رنگ پروردگار سے بھری ہوئی ہوتی۔ دنیا نے عجیب رخ دے دیا۔ خدمت میں آپ کی انشاءاللہ کل بھی اسی عنوان پر ذکر ہوگا، اور شب معراج کی دوسرے دن بھی اس منزل کو آگے بڑھاتے ہوئے ذکر تمام کریں۔ تاریخ حالانکہ بے حد قیامت خیز تاریخ ہے، اور یہ شہادت کی جو شب ہے، اس شہادت کی شب میں بے انتہا کرب کی منزلیں ہیں، اور قید خانے میں ہونے والی ائمہ کی شہادتوں پر اگر نگاہ کرے تو کسی شہادت میں اتنی غربت نظر نہیں آتی کہ جو امام کاظم کی شہادت میں آتی۔ ایک روایت ہی سے آپ کی خدمت میں آغاز کرے کہ امام کی شہادت جہاں بیان کی گئی ہے، وہاں ایک روایت یہ ہے کہ آج کی اس شب کو، 24 رجب کو 25 کی جو شب ہے، اس شب کو بغداد کی گلیوں میں ایک بی بی کے رونے کی آواز آتی ہے۔ شہزادی کونین کا دل بہت نازک ہے، اور اپنے جو چاہنے والے ہیں، جو گنہگار انسان ہیں، ان پر ہونے والی کسی مصیبت کو سیدہ کا دل برداشت نہیں کر سکتا۔ کتنے واقعات ایسے ہیں کہ جہاں چاہنے والوں پر اگر کوئی تکلیف گزر گئی ہو تو سیدہ کی آنکھ سے آنسو روا ہو گئے، اور امام بھی کئی روایات بیان کرتے ہیں کہ جب بھی ہمارے چاہنے والے پر کوئی مصیبت آتی ہے تو ہماری جدہ ماجدہ اس کی مصیبت میں گریہ کرتی ہے اور اس چاہنے والے کی مصیبت میں شریک ہوتی ہے۔ بس یہ مثال آپ کی خدمت میں صرف اسی لیے کہ جب ایک چاہنے والے کی تھوڑی سی مصیبت میں سیدہ کا دل اتنا مضطرب ہو جاتا ہے تو کوئی یہ تصور کرے کہ امام پر گزرنے والی مصیبتوں سے سیدہ کے دل کا کیا حال ہوا ہو۔ وہ بی بی جو ایسی صابرہ ہے کہ پروردگار عالم کی راہ میں اپنے پورے گھر کو لٹا دیا، لیکن اس کے باوجود امام کاظم پر ایسے مصائب گزرے ہیں کہ 24 کی رات کو بغداد کی گلیوں میں سیدہ کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ اور جب پہلی مرتبہ یہ روایت اس ناچیز نے جب پڑھی تھی کہ سیدہ کے گریے کی آواز آنا شہادت کے دن سے پہلے کی کسی شب میں، اور پورا غور کیا تو بس 2 ہی راتیں ایسی ہے کہ جب سیدہ کے گریے کی آواز آئی۔ ایک ہے شب عاشور اور ایک ہے شب شہادت امام کاظم۔ یعنی آج کی یہ شب سیدہ کے گریے کو دیکھا جائے تو عاشور کی شب سے کم نہیں ہے، اور اس گریے میں یہ آواز بلند ہو رہی تھی کہ روتے روتے سیدہ نے فرمایا کہ کوئی میرے بیٹے کو اس قید خانے سے چھڑائے۔ گریہ کرتے ہوئے یہ آواز آ رہی تھی کہ کوئی میرے فرزند کو اس قید خانے سے چھڑائے۔ اس آواز کے بلند ہونے کا کیا مطلب ہے کہ قید خانے سے چھڑانے کی فریاد کیوں بلند ہوئی؟ کہ ایسے مظالم امام پر ہو رہے تھے
کہ جس سے سیدہ کا جگر پھٹ چکا تھا، فرمایا کہ اے ظالم، اب میرے بیٹے میں اتنے مصائب سہنے کی تاب نہیں ہے، لہذا آواز بلند ہوئی اور فرمایا کہ کوئی میرے بچے کو اس قید خانے سے چھڑائے۔ مقاتل میں زندان کی شکل و صورت کی جتنی روایتیں پڑھی ہے اور جو زائرین زیارت کر کے پلٹے ہیں، جو عنقریب زمانے میں گزرے ہیں وہ بھی، اور جو پہلے زیارتوں کو کر کے آئے ہیں، ان سب کے تصورات کو جب جمع کیا جائے تو جو قید خانے کا نقش ہے، بس اسی کو آپ کی خدمت میں بیان کرتے ہوئے مجلس تمام کر دے۔ کتنا مظلوم امام ہے، آج بھی اس کے روضے کو ظالم کا شر گھیرے ہوئے ہے نا۔ آج ہی کل ہی یہ خبر آئی ہے کہ امام کے روضے پر پھر سے حملہ کیا گیا۔ جب امام کے چاہنے والے ماتم کرنے کے لیے جمع ہو رہے تھے تو تمام عزاداروں پر پھر سے ظلم کیا گیا۔ کہا اپنی زندگی کوئی گزارے ایسے، 12 برس سے لے کر 25 برس کی زندگی قید خانے میں گزر جائے، اتنا طویل عرصہ کسی کا قید میں گزر جائے۔ لیکن سیدہ کے رونے کی یہ آواز کہ آخر کون سی مصیبت گزر رہی تھی۔ تو جو زندان سندھی کا جو زندان تھا، جس آخری زندان میں امام کو رکھا گیا تھا، جس میں امام کی شہادت ہوئی، اس زندان کا نقش کچھ اس طرح ہے کہ دروازے کو جب کھولا گیا اور جب اندر داخل ہوئے تو وہاں سے وہ قید خانہ، وہ زندان شروع ہوتا تھا۔ آگے بڑھتے جائیں، جنہوں نے قدیم زمانے میں زیارت کی وہ خود آنکھوں دیکھی، ان کی گواہی ہے، اور آپ اگر پرانی کسی کتاب میں لکھی ہوئی زندان کی تصویر دیکھیں تو ایسی ہی کچھ ملتی جلتی لکھی جاتی ہے کہ جب آگے جائیں گے اور جہاں سے زندان میں داخل ہونے کا، قید خانے میں جو داخل ہونے کی راہ ہے، وہ دروازہ نہیں ہے کہ جس سے داخل ہو کر کوئی زندان میں چلے جائے، قید میں رہ جائے، بلکہ امام کاظم کو جس زندان میں رکھا گیا تھا وہ ایک سرنگ سے شروع ہوتا تھا۔ ایک سرنگ بنی ہوئی تھی کہ جس میں سے اندر جانا ہوتا تھا، اور ایسی نہیں تھی کہ کوئی کھڑا ہو کر چلا جائے، بلکہ جانے والے کو اپنی گھٹنیوں پر جانا پڑتا تھا۔ اور اس سرنگ کی جو دیواریں تھیں، ان دیواروں میں کیلیں لگی ہوئی تھی۔ سیدہ کا دل ایسے ہی نہیں تڑپ رہا تھا، جو سیدہ کے رونے کی آواز آ رہی تھی کہ کوئی میرے بچے کو اس قید خانے سے چھڑائے، وہ اس قید خانے کے مظالم کی شدت کی طرف اشارہ کر رہا، اور اسی دیوار میں کچھ نوکیلے پتھر بھی نکلے ہوئے تھے۔ جب بھی کوئی اندر جانے کی کوشش کرے تو کتنی ہی احتیاط سے کیوں نہ جائے، لیکن کوئی نہ کوئی کیل یا کوئی پتھر چبھ ہی جاتا تھا۔ لیکن امام کو آہستہ سے جانے نہیں دیا جاتا تھا، بلکہ یہ ظالم ایسے کرتا تھا کہ امام کے گلے میں رسن ڈال کر سورنگ کے اس طرف پہنچنے کے بعد اس شدت سے امام کو ایسے کھینچتا تھا کہ امام کا جسم کبھی اس دیوار سے جا کر ٹکرا جاتا، کبھی اس دیوار سے جا کر ٹکرا جاتا تھا، جب تک کہ قید خانے میں آتے زخموں سے امام کا جسم چھلنی ہو چکا تھا۔ مانو کہ جیسے تلواریں اور نیزے برسا دی گئی ہو، ایسے امام پر اذیتیں پہنچاتا تھا۔ صبح و شام اس کو تعزیانے لگانے پر معین کر دیا گیا تھا۔ پورے دن میں ایک مرتبہ امام کو کھانا پہنچایا جاتا تھا۔ باہر چاہنے والے مسترب ہوتے تھے
اور امام کی زیارت کے اشتیاق چاہتے تھے، کوشش کرتے تھے کہ کیسے کریں۔ تو دربانوں کے بدلنے کا جو وقت ہوتا تھا کہ جب سندھی نہ ہو یا کسی ایک دوسرے قید خانے کا بھی تذکرہ کیا گیا، 3-4 قید خانے کہ جہاں پہ بدل بدل کر امام کو رکھا گیا، کسی طرح ایک ایسے زندان بان سے ملاقات ہوئی، تاریخ میں احمد بھی ان کا نام لکھا گیا، کہ جن سے چاہنے والے نے کہا کہ مجھے بڑی شدت سے اس بات کا شوق ہے کہ میں میرے مولا کی زیارت کر لوں، کہ کسی طرح مجھے مولا سے ملاقات کرنے کے اسباب بنا دے، میں زندگی بھر تیرا احسان مانوں گا۔ اس نے کہا کہ حکومت کی طرف سے پہرا بہت سخت ہے، یہ تو ممکن نہیں ہے کہ تو امام سے ملاقات کر پائے، ہاں اتنا ہو سکتا ہے کہ میں دور سے امام کا دیدار کرا سکتا ہوں۔ اب جب اس نے دیکھا کہ کوئی چارہ نہیں ہے تو کہا کہ ٹھیک ہے، جیسے بھی ممکن ہو، جہاں سے بھی ہو تو مجھے دیدار کرا دے، میں اپنے امام کو دیکھ لوں تو میرے دل کو چین آئے۔ کہا کہ ٹھیک ہے، اس موقع پر تو اس بلندی پر جا کر چڑھ جانا، اس بلندی سے میں مقام بتاؤں گا، وہاں پر ایک کھڑکی ہوگی، اسی کھڑکی میں سے دیکھنا، اس مقام پر امام اس موقع پر قید ہوں گے، تو امام کو دیکھنے کے بعد آ جانا۔ یہ بات طے ہوئی، وہ وہاں پر پہنچ گیا، اس مقام پر انتظار کرتا رہا، کافی دیر گزر گئی، اور جب وہ وقت ختم ہو گیا تو وہ اتر کر وہاں سے آیا، اور جب باتیں ہونے لگی تو اس نے پوچھا یہ بتا کیا تو نے امام کو دیکھ لیا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ نہیں، میں نے امام کو نہیں دیکھا۔ کہا کیسے ممکن ہے نہیں دیکھا؟ امام تو اسی مقام پر موجود تھے، تجھ سے جس مقام کا وعدہ کیا گیا تھا اسی مقام پر تھے، اسی کھڑکی سے نظر آ سکتے تھے۔ کہا میں بڑی غور سے دیکھ رہا تھا لیکن مجھے امام نظر نہیں آیا۔ کہا یہ تو بتا کہ تو نے کیا دیکھا؟ آخر جب تیری نگاہیں تلاش کر رہی تھی تو کچھ تو نظر آیا ہوگا۔ اس نے کہا کہ مجھے کچھ بھی نظر نہیں آیا، بس یہ کہ زندان کے اندھیرے میں اس فرش خاک پر ایک کپڑا پڑا ہوا مجھے نظر آیا، اور میں ڈھونڈتا رہا کہ میرا مولا کہاں ہے۔ اس نے کہا کہ اے بندے خدا، وہ کوئی کپڑا زمین پر پڑا ہوا نہیں تھا، بلکہ وہی تو تیرا مولا جو سجدہ پروردگار میں سر جھکائے ہوئے تھا۔ کہ قید خانے کی شدت میں یہ حال ہو گیا کہ امام کا جسم ہی نظر نہیں آ رہا تھا سوائے ایک لباس کے۔ کہ اتنی مصیبتیں امام پر گزری، آل رسول کو ہزاروں سلام۔ ایک زندان میں یہ مظلوم ہے کہ جس کی جہاں پر ایک کپڑا نظر آیا ہے، اور اس زندان میں کربلا کے میدان میں اس جلتے ہوئے صحرا میں ایک مظلوم کہ جس کا لاشا بے گور و کفن پڑا رہا 3 شب و روز، حسین کا لاشا۔ لعنت اللہ علی الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ماتم حسین علیہ السلام۔